اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ فرمایا کہ احسان سے پیش آؤ. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. کیا اچھائی کا معیار دے دیجیے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں گھر سے باہر، اور اپنے گھروں میں جا کے بیویوں کو بھیڑیوں کی طرح غراتے ہیں. یہ دوغلی شخصیت ہوتی. باہر سے جتنی جھاڑیں کھاتے ہیں، جتنے دھکے اور جتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ سارے گھر بیٹھی ہوئی بیچاری معصوم بیوی کو منتقل کر دیتے ہیں، بچوں کو آگے منتقل کر دیتے. کوئی اور کس پہ غصہ نکالیں. یہ دوغلی شخصیت ہے. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے. اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر والوں میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اور اس کا کیا کیا جائے کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کو آ کے ڈانٹتے ہیں، حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو آ کے ڈانٹتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کا پاس نہیں کرتی ہو، اونچا بولتی ہو. اور ایک واقعہ تو ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے انقطاع فرما لیا، 1 مہینہ تک کسی سے نہیں بولے، اور صحابہ کو بھی ملنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. آخر سمجھا بجھا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا گیا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت عمر نے اجازت مانگی تو اجازت نہیں ملی، تو باہر کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی سے ناراض ہیں نا، اسی لیے آپ نے مجھے محروم کیا ہوا ہے. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنی بیٹی کا سر آپ کے قدموں میں آ کے ڈال دوں، آپ مجھے ملنے کی تو اجازت دیں. تو حضور نے حضرت عمر کے لیے اجازت عطا فرما دی. یعنی اچھا یہ واقعہ کیا، یہ واقعہ سنی لیں. تمام بیویوں نے ایکا کر لیا. یہ بیویاں بھی بڑی زبردست چیز ہوتی ہیں، ہاں دیکھ لیں، اللہ کے رسول کا بھی نہیں چھوڑا، ہائے ہائے ہائے، تکلیف پہنچا، پارٹی بنا لی. تمام بیویوں نے مل کے ایکا کر لیا اور یہ طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان نفقہ مانگیں گے. بھائی جب حضور کے پاس کچھ نہیں تھا تو فاقہ کرتے تھے، ہم بھی فاقہ کرتے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، ادھر بھی دے رہے ہیں، ادھر بھی دے رہے ہیں، ادھر بھی دے رہے ہیں. بھائی مال غنیمت آ رہی ہے، خیبر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر بے تحاشا مال آ رہا ہے، سب کو لٹا رہے ہیں، اور نہیں کچھ آتا ہے تو اپنے گھر میں نہیں آتا. تو سب نے مل کے نان نفقہ کا مطالبہ کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرما لی. آپ کو رنج ہوا، آپ نے کسی سے کہا کچھ نہیں، لیکن آپ نے علیحدگی فرما لی، اور آپ نے عزم کر لیا کہ 1 ماہ تک کسی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے. اور اس رنج میں آپ نے صحابہ سے بھی ملنا کم کر دیا. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بھی بتا دوں کیسے حاضر ہوئے. ان صحابہ نے ہمیں دین سکھا دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو کے یوں کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر. یعنی یہ نہیں کہ صرف السلام علیکم کہا اور حضور پوچھیں کہ بھئی کون ہے، اور آپ کہیں کہ
میں عمر بن خطاب ہوں. نہیں نہیں، دیکھیں کتنا اسمارٹ اور ڈائریکٹ ہے. پہلے سلام کہا اور پھر اپنا نام بتا دیا کہ میں عمر ہوں، حاضر ہو سکتا ہوں. تو اجازت دے دی گئی. اب جو حاضر ہوئے ہیں تو کچھ بات کرنے کی بجائے صرف اونچی آواز سے ایک ہی جملہ کہے جا رہے ہیں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ، میں راضی ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دے دیا، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں. ٹوٹل سبمیشن، اس کو کلمہ رضا کہتے ہیں. اس کا ورد اونچی آواز میں شروع کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. حدیث میں ہے کہ یہ عمر فاروق کی یہ ادا دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا: عمر کہو کیا کہتے ہو. اس سے سیدنا عمر فاروق رضی کہ یا رسول اللہ، ہم میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ نے ہماری بیٹیوں کو طلاق دے دی ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ درست نہیں ہے. یہ نان نفقہ مانگتی ہیں اور میں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے میں خاموش رہوں گا. تو اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے رسول کی بیویوں، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے میرے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی کا عیش و آرام چاہتی ہو تو آؤ، ایک ہی مرتبہ میں ڈھیروں ڈھیر دولت تمہیں دے کے فارغ کر دو، دولت لے لو جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تمہارا انتخاب اللہ اور اللہ کا رسول اور دار آخرت ہے تو پھر اللہ نے تم میں سے جو احسان کرنے والی خواتین ہیں، بیویاں ہیں، ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے. اب یہ آیت نازل ہو گئی، اس میں بیویوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اگر دنیا اختیار کرتی ہیں تو پیسے بھی لے لیں اور طلاق بھی لے لیں، چلی جائیں. طلاق کا اختیار جو ہے بیویوں کو دے دیا گیا. اور دار آخرت اگر انتخاب کرتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا انتخاب کرتی ہیں، تو پھر اسی تنگی کے عالم میں، ایسے ہی درویشی کے عالم میں جو حضور کا شیوا ہے، یہی تقشف، یہی زہد، یہی رہے گا پھر تو. ہاں میں تو بتانا بھول گیا کہ جب حضرت عمر حضور کے کمرے میں داخل ہوئے اور یہ رضیت باللہ ربا پڑھ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو آپ جب اٹھے تو آپ گلے سے ننگے تھے، آپ کی پشت پہ چارپائی کے بان کے نشان بالکل گڑے ہوئے تھے. تو سیدنا عمر فاروق نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا: یا رسول اللہ، آپ اس چارپائی پہ سوئے ہوئے ہیں جس کا بان اتنا سخت ہے اور اس پہ کوئی چادر، کوئی گدا، کچھ بھی نہیں. وہ جو دنیا والے ہیں، وہ جو روم کا بادشاہ ہے، وہ ایران کا بادشاہ ہے، ایک طرف ان کی زندگیاں ہیں، ان کو اس قدر آرام ہے، اور ایک طرف آپ کی یہ زندگی ہے. اور سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے جب حضور کے کمرے کو دیکھا تو کمرے کا سارا سامان یہ تھا کہ ایک وضو کرنے کا لوٹا تھا، ایک پانی کا مشکیزہ تھا جو بھرا ہوا تھا، اور ایک چمڑے کی چھال کا ایک تکیہ تھا، اور ایک چارپائی تھی جو بالکل ننگی تھی اور جس کے بان کے اثرات، یعنی اس کی پورا نقش جو ہے وہ حضور کے کندھے پہ پڑ گیا. تو عمر کہتے ہیں میں نے یہ عالم دیکھ کے حضور میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی سختی کی زندگی گزار رہے ہیں،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تم اور یہ باتیں کرتے ہو، تمہیں تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. روم کے بادشاہ ہوں، ایران کے بادشاہ ہوں، ان کو لیے سب کچھ دنیا میں سب کچھ ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم نے دنیا پہ آخرت کو ترجیح دی ہے تو یہی ہوگا. تو یہ ایک انتخاب تھا بیویوں کے لیے کہ میاں چن لو یا یہ یا یہ. اس کو آیت تخییر کہی جاتی ہے. بیویوں کو انتخاب دے دیا گیا، اختیار دے دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول سے علیحدہ ہو کے طلاق کر کے چلی جائے. یعنی طلاق دینے کا حق حضور کی بجائے بیویوں کو دے دیا گیا. اور اس میں ایک لطیفہ بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت پیار تھا. اب یہاں دیکھیں بشری تقاضا درمیان میں آ رہا ہے. سید عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے ضرور مشورہ کر لینا. ہائے ہائے ہائے. کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا. تو عائشہ فرماتی ہیں واہ یا رسول اللہ، میں آپ کے بارے میں غیروں سے مشورے کرتی پھروں گی. آپ کے بارے میں میں غیروں سے مشورے کرتی پھروں گی. باپ سے پوچھوں گی، ماں سے پوچھوں گی کہ اللہ کے رسول کا ساتھ دوں کہ نہ دوں. حدیث میں آتا ہے کہ تمام بیویوں نے زندگی بھر کی غربت، تقشف، بھوک، پیاس، گرمی، سردی قبول کر لی اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا. اور تنگی بھی ایسی تنگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری گھڑی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو روشنی کا مینار تھے، وہ جو سراسر روشنی ہی روشنی تھے، جب وہ وصال پا رہے تھے تو اس رات گھر میں دیا جلانے کو تیل نہیں تھا، اور اس تاریکی میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا. یہ اتنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زرہ ایک یہودی کے ہاں قرض کی شکل میں وہ رہن میں رکھی ہوئی تھی. تو عزیزان گرامی، ایک طرف یہ زندگی کا نقشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ اونچی آواز اپنی بیوی کی سن لی، جواب نہیں دیا. یہ صرف حضور کا مقام ہے. سخت بات سن لی